کلی طور پہ ایسی احادیث موجود ہیں جو تاکید کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ پیدل چل کے جائیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، یعنی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ 20 حج انہوں نے پا پیادہ کیے ہیں، 20 حج۔ اور یہ پیدل چل کے جانا خود ایک آداب میں سے ہے، تعظیم میں سے ہے۔ 20 حج امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتے تھے کہ اپنے محبوب کی طرف، اپنے رب کی طرف، خالق سے ملاقات کے لیے پیدل چل کے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب، اگر سمندر کے ذریعے سے آنا مجبوری ہو تو سمندر کے ذریعے سے آئے اور زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے۔ اسی طرح سے وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر جان کا خطرہ ہو تو تب بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے کنارہ کش نہ ہو اور وہاں اس کو انجام دے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں آ سکتا تو دور سے امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت پڑھے، ان کے اوپر سلام بھیجے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سفر کے مہینے میں زیارت اربعین کی مناسبت سے چند عرائض مومنین کی خواہش کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں۔ زیارت اربعین بہت بڑی سعادت ہے اور بہت عظیم شرف ہے کہ جس کو یہ توفیق حاصل ہو جائے وہ واقعاً اس زمانے میں خوش نصیبوں میں سے ہے۔ اس مقام پہ ہم تیزی کے ساتھ چند پہلو زیارت کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیارت اربعین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے جو تقاضے اور آداب ہیں اس کو مورد بحث قرار دے سکیں۔ ہمارے پاس کثیر روایات ائمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم وارد ہوا ہے، اور انہی روایات میں سے ایک ہمارے پاس مجموعہ ان روایات کا ہے کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے آپ پیادہ اور پیدل چل کے تشریف لے جائیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پہلو ہیں جو آداب سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیارت کے دیگر پہلوؤں سے اگر ہم اسے دیکھیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، کہ کوشش کرتے ہیں کہ چند نکات اس کی جمعآوری کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا سکیں۔ سب سے پہلے میں چونکہ طولانیت سے بچنے کی خاطر براہ راست ہم چند نکات کی صورت میں اس موضوع کو مطالعہ کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معتبر اور صحیح سند روایات اس باب میں وارد ہوئی ہیں، صرف میں ان کو آپ کی خدمت میں ایک دو روایات کو عرض کرتا ہوں، اور اگر کوئی تفصیلی ان روایات کا مطالعہ چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین اور جامع ترین کتاب کامل الزیارات ہے۔ کامل الزیارات، اس کتاب کو بھی خصوصی طور پہ یاد کریں اس کا نام، اور اس کے اوپر کئی ہمارے فقہاء و محدثین نے اعتماد بھی کیا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت اور بلند پایہ مضامین کے اوپر مشتمل احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم ہے، کہ معتبر احادیث میں سے ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مروا شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام، کہ ہمارے شیعوں تم لوگ جاؤ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے۔ یعنی نیت کیا ہونی چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ، جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، یزید فی الرزق، اس عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، وَيَمُدُّ فی العمر، اور اس کی عمر طولانی ہوگی، وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، اور بری چیزیں اس سے دور کر دی جائیں گی، وَإِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ ان میں سب سے اہم ترین نقطہ ہے، ہر مومن کی گردن کے اوپر یہ ایک فریضہ ہے کہ جب تک زیارت کو انجام نہیں دے گا یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ کون سا مومن؟ یقر للحسین یا لہو بالامامۃ من اللہ، جو اللہ کی جانب سے ان کے امام ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کی گردن کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ یہ روایت تکرار بھی ہے دیگر اسانید کے ساتھ، کہ جس میں یہ بات آئی ہے کہ مفترض علی کل مؤمن، ہر مومن کی گردن کے اوپر یہ ایک واجب فریضہ ہے۔ اس لیے انسان اپنی تمام زندگی میں حد اقل ایک مرتبہ جتنی زحمت مشقت اٹھا کے یا اپنے مالی امور کو منظم کر کے جمع آوری کر کے جا سکتا ہے، جس طریقے سے بھی جا سکے،
اس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ ضرور جانا چاہیے۔ اس میں ہمارے پاس ایک اور روایت بھی ہے جس میں امام صادق علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں کہ زوروہ، یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور اس سے کنارہ کش کسی صورت نہ رہو۔ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء، یہ جو کلمہ سید الشہداء یہ امام صادق علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهداء وَسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اسی طرح ہمارے پاس بعض احادیث اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں کہ جس میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ انسان جائے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ایک مرتبہ اگر کر سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ اور یہ بھی معتبر احادیث میں ہے کہ جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ائتوا قبر الحسین فی کل سنۃ مرۃ، سال میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اچھا، اگر ہم چند عناوین کو بھی دیکھیں اس سے بھی ہمارے سامنے بہت سارے امور آتے ہیں۔ میں ایک احادیث کے مجموعوں کو آپ کی خدمت میں ابھی نہیں قرات کیا جا سکتا، صرف ان کی ہیڈنگز کو دیکھیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، کہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور اس کے بھی اپنے فضائل ہیں، لیکن ہم زیارت اربعین کے عنوان سے فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ذکر کر رہے ہیں۔ وسائل الشیعہ سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وسائل الشیعہ شیخ خرم عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک اہمیت کی حامل چیز یہ ہے کہ شیخ خرم عاملی رحمۃ اللہ علیہ تک معتبر ذرائع سے کتب پہنچی اور انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ اپنے دور میں جو معتبر کتابیں تھیں، یعنی اصل مصنفین کے نسخے جو پے در پہ ہمارے بزرگ علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، وہاں سے حدیث کو نقل کیا گیا۔ بالفاظ دیگر اگر الکافی کی حدیث وسائل الشیعہ میں پائی جائے تو یہ اس سے زیادہ معتبر ہے کہ جو ہمارے پاس خود الکافی کی کتاب موجود ہے۔ اس میں دیکھیں ایک باب باندھا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی زیارت خوف اور امن کی حالت میں، یعنی خوف کی حالت میں بھی اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ وارد ہوا ہے کہ مختلف ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب اگر سمندر کے ذریعے سے آنا مجبوری ہو تو سمندر کے ذریعے سے آئے اور زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے۔ اسی طرح سے وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر جان کا خطرہ ہو تو تب بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے کنارہ کش نہ ہو اور وہاں اس کو انجام دے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں آ سکتا تو دور سے امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت پڑھے، ان کے اوپر سلام بھیجے۔ تو یہ ہمارے پاس بہرحال ابواب متعدد ہیں اور ان میں سے آپ نے بعض کو مطالعہ کیا، اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ کثیر احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگلی چیز یعنی اب جو اربعین کے لیے ہمارا سفر ہے اس میں نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ رخ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور حجت خدا کی اس ہدایت کے اوپر، ان کی تاکید کی وجہ سے میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس دوسری ایک مجموعہ روایت بنتا ہے۔ تہذیب الاحکام میں 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ایک امام عسکری علیہ السلام سے جس میں مومن کی 5 علامات ذکر کی گئی ہیں اور اس میں سے ایک ہے زیارت الاربعین، 5 خصوصیات ذکر ہیں۔ نمبر 2، امام صادق علیہ السلام سے زیارت الاربعین کے عنوان سے ایک زیارت نامہ آیا ہے۔ یہ زیارت نامہ ضرور اپنے پاس رکھیں، اگر بالفرض حرم کی حدود میں نہیں وارد ہو سکتے یا بین الحرمین میں ہیں یا اس سے رش کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہیں تو زیارت انسان کی قبول ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ بعض روایات ہیں کہ ابھی فرصت نہیں ہے کہ انسان جب قدم اٹھاتا ہے پہلا تو اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعا گو بھی ہوتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اپنے اہل و عیال سے جدا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، یعنی اسے زیارت کے ثواب اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتا ہے۔ اب اس کے استطاعت کے اوپر ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہو پایا یا نہیں ہو پایا۔ لہذا لازم نہیں ہے کہ جو قبر امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوگا بس وہی زائر ہے، نہیں، جو اپنی نیت زیارت کو برقرار رکھے ہوئے اس طرف سفر کر رہا ہے یہ حکم ظاہر میں ہے۔ لہذا جہاں پر بھی موقع اور فرصت ملتی ہے زیارت اربعین پڑھے جو امام صادق علیہ السلام سے۔ اگر تہذیب الاحکام میں یہ 2 روایات نہ ہوتی تو اس طرح کا تشیع میں اہتمام شاید ہمیں نظر نہ آتا۔ لہذا زیارت اربعین کا جو ہمارے پاس یہ ایک بڑے پیمانے پہ اہتمام ہے، اس کے ماوراء حقیقت میں حدیث ہے اور حدیث کے اوپر سیرت علماء ہے۔ علماء مسلسل ایک طویل عرصے سے چند راستوں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔
حتیٰ کہ ابھی بھی طریق العلماء والا راستہ الگ ہے، ایک مشہور راستہ ہے جس سے سارے کے سارے زائرین جاتے ہیں، اور ایک درمیان سے ہے درختوں کے اور دریا کے پاس سے گزرتا ہوا طریق العلماء۔ بہت سارے عوام الناس اور لوگ اس طریق سے بھی زیارت کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، یعنی بزرگ اور فقہاء و محدثین کا عمل اس کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے، یعنی سلف صالحین کا عمل موجود ہے۔ لہٰذا یہ دو حدیثیں ہمیں زیارت اربعین کے حوالے سے تشویق دلاتی ہیں کہ اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 چیز، پیادہ روی۔ یقیناً اربعین روز کے اعتبار سے دن مشخص کرتے ہوئے کوئی پیادہ روی کا حکم خاص وارد نہیں ہوا، لیکن ہمارے پاس کلی طور پہ ایسی احادیث موجود ہیں جو تاکید کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ پیدل چل کے جائیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، یعنی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ 20 حج انہوں نے پیادہ کیے ہیں، 20 حج، اور یہ پیدل چل کے جانا خود ایک آداب میں سے ہے، تعظیم میں سے ہے۔ 20 حج امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتے تھے کہ اپنے محبوب کی طرف، اپنے رب کی طرف، خالق سے ملاقات کے لیے پیدل چل کے جائیں۔ اسی طریقے سے ابھی چند احادیث میں پیادہ روی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ دو آپ نے روایات کو مجموعے دیکھ لیے، ایک ہے کہ جو خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ابھار رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور حدیث نہ ہو اور ہم اربعین کے عنوان سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا بھی اہتمام کریں تو صحیح سند کثیر احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ نمبر 2، آپ نے روایات کو دیکھا کہ جو اربعین کے حوالے سے ہیں، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت تہذیب الاحکام میں کہ معروف ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں ابھی نہیں پڑھی جا رہی، اور دوسری ہے ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی اسی تہذیب الاحکام میں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نامہ اربعین۔ اب آ جائیں تیسری چیز، پیادہ روی۔ پیادہ روی کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے استحباب وارد ہوا ہے، وسائل الشیعہ میں یہ ہمارے پاس روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا یخرج الی قبر الحسین، وہ شخص جو نکلتا ہے اس غرض سے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے، فَلَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةُ ذَنْبِهِ، وہ اپنے اہل و عیال سے جیسے جدا ہو کے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو سب اس کے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، یعنی یہ قدم اٹھانے کے اوپر آپ دیکھیں۔ ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، اور اس طرح سے اس کا ہر قدم جو وہ مسلسل اٹھاتا رہتا ہے اس کا تقدس ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور فرشتے اس تقدس کو جانتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کو اپنے درمیان اسے بیان کرتے ہیں، لہذا جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے قدم جو ہیں وہ ایک تقدس پیدا کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فَإِذَا أَتَاهُ، جب وہ قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، ناجاہ اللہ، تو اللہ اسے تمام کی تمام برائیوں اور گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ فقال، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، عبدی سلنی اعطیکا، اے میرے عبد، اے میرے بندے، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اس موضوع کے اوپر ہمارے پاس کثیر احادیث ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک، قبر مبارک کے پاس آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہاں تک کہ روایات اس طرح بھی ہیں کہ اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک تک پہنچ گئے۔ پھر آگے ہے کہ ادعونی اجب کا، تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، یعنی دعا کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اگلی حدیث بھی اسی طریقے سے دیکھیں، امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین ماشیا، جو پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی قبر میں کی طرف تشریف لائے گا، کتب اللہ بکل خطوۃ الف حسنۃ، ہر قدم کے مقابلے میں 1000 نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب اس کو حساب کتاب کرنے تو بہت طولانی یہ چیز بن جاتی ہے کہ ہر خطوہ یعنی ہر قدم وہ کتنا اجر مل رہا ہے، 1000 حسنۃ، 1000، ومحا عنہ 1000 سیئۃ، اور 1000 برائیاں اس سے اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہے، ورفع له 1000 درجۃ، اور 1000 درجے اس کے بلند ہو رہے ہیں۔ فَإِذَا أَتَيْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَعَلِّقْ نَعْلَيْكَ، دریائے فرات تک پہنچتا، اس وقت قریب بہا کرتا تھا، ابھی ایک نہر چھوٹی سی بہتی ہے، ابھی بھی بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، نہر القمہ کے عنوان سے معروف ہے، تو وہاں پر بھی بہرحال غسل کی گنجائش تو اب دریا فرات سے نہیں رہی، اور اس کی وہاں پہ سہولت بھی میسر نہیں ہے، لیکن یہ اگلا حکم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ادھر آئے کہ جب وہ پہنچے تو فرات سے غسل کرے، اس کا حکم بہت روایات میں وارد ہوا ہے، البتہ غسل تک کی ہے، اسے آگے نہیں ہے، اس کے پانی کو کچھ اور سمجھ لیں اور بھر بھر کے ڈرم لے کے آنے لگ جائیں، نہیں، وہ غسل کی حد تک حکم وارد ہوا ہے۔ وَعَلِّقْ نَعْلَيْكَ،
اس جگہ پہ اپنے جوتے اتار دیں، اس سے پہلے نہ اتاریں، اس جگہ پہ جوتے اتار دیں. ومشی حافین، اور ننگے پاؤں اب چل کے آئیں. ومشی مشل عبد الذلیل، کہ اپنے اوپر انتہائی ایک غم و حزن طاری کیے ہوئے، تواضع، اوج تواضع کے ساتھ، گردن جھکائے ہوئے اوج تواضع کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے. فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْحَائِرِ، جب امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک تک پہنچ جائے، فَكَبِّرْ أَرْبَعًا، 4 مرتبہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم امشی قلیلا، پھر آہستہ آہستہ چلے، کیونکہ تیز چلنا ایک آداب کے خلاف ہے، خصوصاً جس پہ غم اور حزن طاری ہو وہ تیز تیز نہیں چلتا، بلکہ وہ غم اور حزن اور اس اندوہ کی وجہ سے اس کے اوپر ایک بھاری پن طاری ہوتا ہے. پھر تھوڑا قلیل چلے، پھر کہے 4 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس آ جائے اور وہاں پہ کھڑے ہو اور پھر 4 دفعہ اللہ اکبر بلند کرے، اور پھر وہاں پہ 2 رکعت یا نماز جتنی پڑھ سکتا ہے مستحب نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرے. اسی طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں کہ اس کو ابھی آپ کی خدمت میں مزید نہیں بیان کی جاتی، کہ 6 حدیثیں ذکر کی ہیں وسائل الشیعہ میں. وسائل الشیعہ میں 6 حدیث پیدل چلنے کے اوپر وارد ہوئی ہیں. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا قید نہیں ہے کہ روزہ 40 چلیں یا روزہ عاشورہ چلیں، پورے سال کسی بھی روز چل سکتے ہیں. اس لیے ابھی بھی چونکہ شب جمعہ ہماری معتبر احادیث میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو ابھی بھی نجف سے کئی علماء و طلاب اور عامت الناس میں مومنین وہ پیدل امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف تشریف لاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. لہذا مختص نہیں ہے. لہذا اگر ایک انسان کے لیے بہت دشواری ہو یا وہ رش سے بچنے کے لیے پہلے پیدل جا سکتا ہے یا بعد میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے. بہترین تو یہ ہے کہ روزے 40 وہاں پہ حاضر ہو تاکہ 2 ائمہ علیہ السلام سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تہذیب الاحکام پہ، اس پر عمل کر سکے. وَإِلَّا روزے 40 کے ساتھ یہ پیادہ روی مختص نہیں ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس روز بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے برنامے کے اوپر مشتمل ہے، لیکن آداب کا تقاضا یہی ہے. اور ائمہ علیہ السلام سے حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ یا اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے یہ وارد ہوا ہے.